طواف ودا یعنی الوداعی طواف. آفاقی یعنی میقات سے باہر کے رہنے والے، وہ حاجی جو میقات سے باہر کے رہنے والے، خواہ وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، انہیں آفاقی کہا جاتا ہے. آفاقی جو میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ طواف مکے سے واپس ہوتے ہوئے واجب ہے. حج کے 6 واجبوں میں سے آخری واجب ہے طواف ودا. طواف ودا اس آفاقی پر واجب ہے جو میقات سے باہر کا رہنے والا ہے اور اس نے مکے میں آ کر حج کیا ہے، خواہ اس نے کوئی سا بھی حج کیا ہو، چاہے حج قران کیا ہو، چاہے حج افراد کیا ہو، چاہے حج تمتع کیا ہو. آفاقی پر مکے سے واپس ہوتے ہوئے طواف ودا کرنا یہ واجب ہے. ہاں وہ عورت جس کو مکے سے واپس ہوتے ہوئے ایام ہو جائیں، وہ حیض سے ہو جائے، نفاس سے ہو جائے، کوئی پیریڈ ہو جائے، تو اس سے یہ طواف معاف ہو جاتا ہے، اور طواف نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو اس پہ کوئی جرمانہ ہوگا اور نہ وہ گنہگار ہوگی. طواف ودا مکے میں رہنے والے جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، حرم کے دائرے کے اندر رہتے ہیں، ان پر واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اور ان کے لیے بھی واجب نہیں ہے جو ہل کے اندر رہتے ہیں. میقات اور حرم کے بیچ کا حصہ یہ ہل کہلاتا ہے، ان کے لیے بھی واجب نہیں ہے، ان کے لیے مستحب ہے. اگر کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسے ہی مواقیت یعنی میقات کے دائرے کے اندر رہنے والے، ان کے لیے بھی طواف ودا نہیں ہے. اگر یہ مکے سے واپس ہوتے ہوئے کرنا چاہیں تو مستحب ہے، نہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے صرف عمرہ کیا ہے، صرف عمرہ کرنے والوں پر بھی طواف ودا نہیں ہے. حاجی کو چاہیے کہ جب طواف ودا کرے تو کوشش یہ کرے کہ وہ اس کا آخری طواف ہو، اور جب طواف ودا کرے تو بہت اداسی کے ساتھ، رنجیدہ دل کے ساتھ، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، اور اپنے اندر یہ کیفیت بنائے کہ نہ معلوم اس مقدس مقام پر کبھی آنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. رنجیدہ دل اور بہتی ہوئی آنکھوں سے یہ طواف کرے. ملتزم اور مقام ابراہیم پر جب دعا مانگے تو یہ کیفیت بنا کر دعا مانگے کہ نہ معلوم ان مقامات پر پھر کبھی آنا ہو، اور ان مقدس مقامات پر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق ملے یا نہ ملے، یہ سعادت پھر کبھی نصیب ہو نہ ہو. دل کی گہرائی کے ساتھ، رنجیدہ دل کے ساتھ، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خوب دعا مانگے. طواف ودا سے فارغ ہو کر حجر اسود کا استلام کرے اور روتا ہوا اداس دل کے ساتھ پھر حرم سے باہر آئے اور دروازے پر آ کر راستے سے ہٹ کر خوب دعا کرے. اللہ سے خوب مانگے، اپنے حاضری کے قبول ہونے کی دعا مانگے، اپنے حج اور عمرے اور طوافوں کے قبول ہونے کی دعا مانگے، اور اللہ سے خوب دعا مانگے کہ اے اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنانا، اے اللہ مجھے بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائیے. کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، اور یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، کہ اگر کسی نے طواف ودا کر لیا تو اب کوئی دوسرا طواف نہیں کر سکتے اور مسجد حرام میں آ بھی نہیں سکتے. یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر کسی نے طواف ودا کر لیا اور پھر اس کو موقع ملتا ہے مکے میں رہنے کا، تو اس موقع کو نہ گوائے. یہ سعادت ملی ہے اس کو پھر بھی کہ اس کو 2-4 گھنٹے، 1 دن یا 2 دن مکے میں رہنے کا اور موقع ملے اور طواف کرنے کا موقع ملے، تو جتنے چاہے طواف کرے، جتنے چاہے طواف کرے، جتنی بار چاہے مسجد میں آئے. نماز کے لیے نماز کا ٹائم ہو تو مسجد حرام کی نماز پڑھے، تو بار بار مسجد میں آنا اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد طواف ودا کے نام سے تو نہیں کیا، لیکن کوئی بھی نفلی طواف کر لیا ہے اور وہ مکے سے جانے لگا، کوئی آدمی مکے سے جا رہا ہے اور طواف زیارت کے بعد اس نے نفلی طواف تو کیے ہیں لیکن طواف ودا کے نام سے خاص طور سے نہیں کیا، تو وہی جو طواف اس نے نفلی طواف کر رکھے ہیں وہی طواف ودا بن جاتا ہے اور اس کا طواف ودا ادا ہو گیا. الگ سے طواف ودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی جرمانہ ہے اور نہ گنہگار ہوگا. طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفلی طواف کر لیا تو طواف ودا کے قائم مقام ہو جائے گا. جن لوگوں پر طواف ودا واجب نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر طواف ودا نہیں ہے، وہ یہ ہیں: وہ آدمی جو مکے کی حد میں رہتے ہیں، حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، اور وہ آدمی جو ہل میں رہتے ہیں، حرم اور میقات کے درمیان کا علاقہ اس میں رہتے ہیں، اور وہ آدمی جن کا حج فوت ہو جائے، اور وہ آدمی جنہوں نے صرف عمرہ کیا ہے، اور وہ عورت جو طواف ودا کے وقت یعنی مکے سے رخصتی کے وقت ایام سے ہے، مینسز اس کو ہو رہے ہیں، حیض سے ہے، نفاس سے ہے، اور مجنو پر طواف ودا نہیں ہے. ایسے ہی بچے پر بھی طواف ودا نہیں ہے، کوئی پاگل ہو، مجنو ہو، اس پر بھی طواف ودا نہیں ہے، اور جو نابالغ بچہ ہو اس پر بھی طواف ودا نہیں ہے. لیکن اگر یہ لوگ جو مکے میں رہنے والے ہیں، حرم کے اندر رہنے والے ہیں، جو ہل میں رہنے والے ہیں، جو میقات کے دائرے میں رہنے والے ہیں، یا جو بچے ہیں، یہ اگر ان کا حج یا جن کا حج فوت ہو جائے، یہ لوگ ہیں، اگر یہ طواف ودا کر لیں، بچہ اگر طواف ودا کر لے، ہل والا یا حرم والا یا میقات کے دائرے میں رہنے والا اگر طواف ودا کر لے تو مستحب ہے اور ان کے لیے بہتر ہے، سعادت ہے، ان کو کر لینا چاہیے، لیکن ان پر واجب نہیں ہے. طواف ودا کرنے کا وقت کیا ہے؟ طواف ودا کرنے کا وقت ہے جب طواف زیارت کے 4 چکر پورے ہو جائیں.
اگر کسی نے طواف زیارت کے 4 چکر پورے کر لیے تو اب طواف وداع کا وقت شروع ہو جاتا ہے. طواف زیارت کے 4 چکر پورا ہونے کے بعد طواف وداع کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب تک حاجی مکے میں مقیم رہے اس وقت تک باقی رہتا ہے. مقیم جب تک مکے میں رہے اس وقت تک یہ ٹائم باقی رہتا ہے. طواف وداع کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، طواف زیارت کے بعد اور وطن واپس ہوتے ہوئے کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا بہترین وقت ہے جب حاجی مکے سے رخصت ہونے لگے. بہتر یہ ہے کہ اس کا آخری طواف وداع ہو، لیکن اگر اس نے پہلے کر لیا، 4-6 دن پہلے کر لیا، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے. اور طواف وداع کے بعد اس نے بہت سارے عمرے کیے یا بہت سارے طواف کیے، ایسے بھی جائز ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے. لیکن بہتر ٹائم، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی مکے سے رخصت ہونے لگے تو اس کا جو آخری طواف ہے وہ طواف وداع ہو. اگر کسی نے طواف وداع کر لیا، اگر کوئی طواف وداع کر لے اور اس کے بعد اس کو مکے میں ٹھہرنا پڑا، مکے میں مقیم رہا اور پھر وہ جانے لگا، تو طواف وداع تو ادا ہو گیا. لیکن اگر کئی دن مکے میں مقیم رہا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ طواف وداع کرے. اور اگر آنے کی توفیق ملتی ہے مسجد حرام میں تو طواف بھی کرتا رہے اور نماز بھی پڑھتا رہے، اپنے آپ کو اس فضیلت سے محروم نہ رکھے. طواف وداع میں صرف طواف کی نیت کافی ہے. طواف وداع کرتے ہوئے اگر کسی نے صرف طواف کی نیت کی تو یہی کافی ہے. خاص طور سے طواف وداع کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. صرف طواف کی نیت کر لی تو طواف وداع ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر خاص طور سے طواف وداع کی نیت کریں کہ میں طواف وداع کرتا ہوں تو یہ اور بھی بہتر ہے. اگر کسی نے طواف وداع کی نیت نہیں کی، صرف طواف کی نیت کی، تو بھی کافی ہے، تو بھی بہتر ہے. اور اگر کسی نے کوئی بھی طواف کر لیا تو طواف وداع کے قائم مقام بن جاتا ہے. طواف زیارت کے بعد کیا ہو، لیکن اگر طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کر لیا تو طواف وداع کے قائم مقام بن جائے گا، طواف وداع ادا ہو جائے گا. اگر کسی نے طواف زیارت کیا، عام طور سے آج کل ایسا ہوتا ہے کہ حج کے فوراً بعد فلائٹ آنے کی واپسی کی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو بس ہوتی ہے عزیزیہ میں حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، جو بس ہوتی ہے وہ دیر سے چلتی ہے کئی دن بعد، تو حاجی طواف زیارت کے بعد صحیح کرنا چاہتے ہیں، طواف زیارت کے بعد میں صحیح سے پہلے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر کسی نے طواف زیارت کر لیا، طواف زیارت کر لیا لیکن ابھی صحیح نہیں کیے، تو وہ طواف وداع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. طواف وداع اس وقت بھی کرنا جائز ہے. کسی نے طواف زیارت کر لیا لیکن ابھی حج کی صحیح باقی ہے، اس کے بیچ میں طواف وداع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ طواف وداع کر سکتا ہے. اگر کوئی حاجی طواف وداع نہ کر سکا، اگر کسی نے طواف وداع نہیں کیا اور وہ مکے کی حد سے باہر چلا گیا، تو اس کے لیے واجب ہے کہ واپس لوٹے. اگر کوئی میقات تک نہیں پہنچا ہے، آفاقیوں کی میقات تک نہیں پہنچا ہے، تو اس کے لیے واپس لوٹنا واجب ہے کہ واپس آئے اور آ کے طواف وداع کرے اور اس کے بعد رخصت ہو. لیکن اگر کوئی حد پار کر گیا میقات کی، آفاقیوں کی میقات کسی نے پار کر لی، تو اب اس کو اختیار ہے یا تو دم بھیج دے، حدود حرم میں ایک دم کر دے، یا پھر واپس آئے گا تو اب احرام باندھ کرائے گا. کوئی آدمی مکے سے باہر گیا اور اس نے میقات پار کر دی، آفاقیوں کی میقات پار کرنے کے بعد اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو ایک دم بھیج دے اور چاہے واپس آ کر خود طواف وداع کرے. اب اگر وہ واپس آتا ہے تو اس کو بغیر احرام کے آنا جائز نہیں ہے. وہ پہلے احرام باندھے گا میقات سے، آفاقیوں کی میقات سے پہلے احرام باندھے گا، عمرے کا احرام باندھے گا، اور عمرے کا احرام باندھ کر مکہ آئے گا، پہلے ارکان عمرہ ادا کرے گا، پھر حلال ہوگا، بال کٹوائے گا، اس کے بعد طواف وداع کرے گا.